آپ صدیق اکبر بیسیکلی حضور کے ان 4 دوستوں میں سے ایک دوست ہیں جو یکے بعد دیگرے خلفائے راشدین کے عہدے پر فائز ہوئے. تو ان 4 میں اولین پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ. تو ان کا عرصہ حکومت تقریباً حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سال کے درمیان تھا. 2 سال سے کچھ مان جو ہے وہ 1-2 ماہ تھا. تو اس میں بیٹا جو کلوزسٹ فرینڈ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ اچھے اور برے وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اسلام سے قبل اربوں کے علاق، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی، اس کے بعد پھر مکہ کے علاقے زندگی جس میں بڑی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی، اور اس کے بعد مدنی زندگی جس میں اسلام کو پراپرلی فروغ حاصل ہوا. تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ تھے. کسی بھی دیگر صحابی کی نسبت حضرت صدیق اکبر کا رول ان کی اسلام کے لیے کاوشیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ان کے بعد کے دور میں بھی قیادت خلافت کے اندر بھی تو ٹرسٹڈ فرینڈ تھے. کون سے فرینڈ تھے؟ ہی واز دی ون آف دی ٹرسٹڈ فرینڈ کمپینینز آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی کسی بھی شخص پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تب سے یہ بھروسہ سٹارٹ ہوا تھا، اور ٹل دی لاسٹ ڈے آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھروسہ قائم رہا. ٹھیک ہے. تو ان کی بیسکس جو ہے وہ یہ تھی کہ 4 جو لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف انہوں نے خود اسلام قبول کیا تھا بلکہ اپنے قریبی دوست ان کو بھی اسلام کی طرف مائل کیا تھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں حضرت عثمان کا نام، حضرت طلحہ کا نام، حضرت زبیر کا نام وہ قابل ذکر ہے. پھر سب سے مشکل وقت حضور پہ تب آیا جب آپ مائگریشن کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اور دشمن آپ کی جان کے پیاسے تھے، جان لینے کے درپیر تھے. انہوں نے سب نے یکجا کر لیا تھا قریش کے تمام قبائل نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے آج شہید کر دینا. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے ہجرت کے لیے وہ سامان تیار کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا گھر چھوڑا، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور نکلے گھر سے، تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ دی ٹرسٹڈ ون، موسٹ ٹرسٹڈ. اس وقت وہ آپ کے پیچھے بھی لگے، انہوں نے 100 اونٹ آپ کے انعام کے لیے بھی رکھے تھے. کتنے؟ 100. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو ایک بہت بڑا انعام تھا، سارا مکہ ہی نکل پڑا تھا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اور پھر جب غار ثور میں جا کر آپ نے بنا دی، اس وقت تمام وہ جگہیں جو اس کے اندر سوراخ تھے وہ بند کر دیے گئے. ایک سوراخ کہا جاتا ہے کہ رہ گیا، اور حضور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کو ایک جگہ نظر آیا کہ کوئی موذی جو ہے وہ کیڑا نکل رہا ہے، جن میں سانپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی. اس جگہ پہ آپ نے ایڑی لا دی، اس نے آپ کو کاٹا، اور اس کے تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے آنسو حضور کے چہرے پر گرے. تو آپ جو ہے وہ پھر بھی اف تک نہ کی، کیونکہ حضور کے آرام میں خلل ہو جاتا. تو جب آپ کے چہرے پہ آنسو گرے تو حضور نے دیکھا کہ یہ ماجرا ہوا ہے، تو پھر اس پر آپ نے ناگہان لگایا اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا. تو پھر اس کے علاوہ ایک بڑا ان کی زندگی کا یہ تھا معراج نبی کی تصدیق کی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے معراج کے موقع پر، وہاں پہ جا کر جنت اور دوزخ اور دیگر جو ہے وہ چیزیں دیکھی،
تو نیچے آ کر زمین پہ جب دوبارہ آئے تو آپ نے بہت سارے دوستوں کو بتایا کہ لوگوں کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. تو اٹ واز این امپاسبل تھنگ آن دس ارتھ. اس سے پہلے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھی, ایک نیا تھا, لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. تو آپ کے دشمن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دوڑے گئے کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے. اس موقع پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر محمد ایسا کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اس موقع پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر غزوہ تبوک تھا غالباً, جس پر مسلمانوں کے حالات کافی خراب تھے, مالی حالات, اور غزوے پر جانا بھی ضروری تھا. تو حضور نے اپیل کی چندے کے لیے, کنٹریبیوشن کے لیے. تو اس موقع پر کیا کیا گیا؟ آپ نے گھر کا سارا سامان چندے میں جمع کروا دیا اور پوچھا گیا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایگزیکٹلی, اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ سارا کچھ یہاں پہ لے آئے. اس موقع پر ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی ان کی اتنی انہوں نے تسلیم کیا کہ کنٹریبیوشن اتنی ہیں, خدمات اتنی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی فالو نہیں کر سکتا. پھر رالت کے وقت, مثال کے وقت قریب آیا تو ابو بکر صدیق ہی وہ شخص تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے منتخب کیا تھا. اور یہ انڈائریکٹلی میسج تھا کس کے لیے؟ انڈائریکٹلی میسج تھا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے کہ میرے بعد سکسیسر کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق. آلدو اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, آمریت نہیں ہے, بادشاہ نہیں ہے, بلکہ اسلام کس کا درس دیتا ہے؟ شوریت کا, مشورے کا, فیصلہ کرنے کا, لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کا, لوگوں کی رائے کا احترام کرنے کا. اسلام میں جمہوریت بھی ہے, لیکن جمہوریت ایک کنٹرولڈ جمہوریت ہے, ڈیفرنٹ جمہوریت ہے. اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اس کے اندر منارکی نہیں ہے, اور اس کے اندر دوسرے سسٹم جو حکمرانی کے وہ نہیں ہے, بلکہ ایک یونیک قسم کا سسٹم ہے جس میں لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, ان سے بیعت لی جاتی ہے, ان کی اجازت لی جاتی ہے, اور تب جو ہے وہ جا کر حکمران بنتا ہے. آپ ریلیکٹنٹ تھے عہدہ قبول کرنے سے, خلافت کا بوجھ آپ اٹھانے سے معذرت کر رہے تھے, لیکن ٹائم اس طرح کا تھا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھانی پڑی. تو اس میں ان کے آنر کی بات یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عائشہ, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے نکاح میں تھی. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ریلیشن تھا حضرت ابو بکر کے صدیق کے ساتھ. پھر جی آلریڈی میں یہ قبول اسلام اور اشاعت اسلام میں آپ نے معاملت کی. سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اشاعت میں مدد کی. اشاعت کیا ہوتی ہے؟ پھیلاؤ. اس میں مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے نام کچھ بتایا, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, اور مشہور و معروف حضرت ارقم, جن کے گھر میں دارِ ارقم, اور آج کل جو اسکول بنے ہوئے ہیں, کالجز بنے ہوئے ہیں دارِ ارقم, ان صحابی کے نام پر ہیں. ان کے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ جگہ بنا رکھا تھا جہاں پہ اسلام کی خدمت اپنا فروغ اور پھیلاؤ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. وہ آپ ہی کے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے, اور ان کے کہنے پر ہی اسلام قبول کیا. اسی طرح مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. لونڈیاں اور غلام جن پر قریش مکہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تشدد کرتے تھے. ان کی زندگیوں انہوں نے عذاب بنائی ہوئی تھی. سب سے پہلے اس میں حضرت بلال حبشی کا ذکر ہے. بلال حبشی کو سب سے پہلے آپ نے کرائے پہ لیا اور حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا. تو جب آپ رہ رہے تھے اکٹھے, اس وقت کیا ہوا کہ اس متاثر ہوا حضور سے, اور الٹیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ اسی ٹائم آپ کا دل, حضرت بلال حبشی کا دل مائل ہو گیا تھا اس کی طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور بعد میں بلال کو آزاد کر کے کیا کر دیا گیا؟ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا, اور ساری عمر پھر انہوں نے حضور کی خدمت کی. ایک سورۃ روم کا نزول اور حضرت ابو بکر صدیق کی شرط.
روم اور ایران آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی طاقتیں تھیں، بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا، تو ان دونوں کی آپس میں نا چپکرش رہتی تھی. تو جو مکہ والے تھے ان کے فیوریٹ تھے ایرانی، یعنی ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہوتی تھی. سمجھ آ رہی؟ ایران کہاں تھا؟ ٹورڈ ایسٹ، اور روم کدھر تھا؟ ٹورڈ نارتھ. مکہ والوں کی ہمدردیاں ہمیشہ ایران کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آپ نے پرڈکٹ کر دیا کہ اس دفعہ جیتیں گے روم. غالباً ابی بن خلف نام کے آدمی سے آپ نے جو ہے وہ شرط لی تھی، لگائی تھی، جس میں ہارنے والے کو 100 اونٹ جو ہے وہ دینا تھے. تو اگلے سال جب جنگ ہوئی تو روم جیت گیا، اور اس وقت تک وہ بندہ مر چکا تھا. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ورثہ سے 100 اونٹ لیے اور وہ صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں، کیونکہ شرط اس وقت اسلام کے اندر حرام ہو چکی تھی. پھر معراج نبی کا میں بتا چکا ہوں کہ ان کی تصدیق انہوں نے کی، اور صدیق اکبر کا جو ہے وہ ٹائٹل ان کو دے دیا گیا. پھر سفر ہجرت کا بتا چکا ہوں، مشکل ترین کام تھا ہجرت میں ساتھ رہنا، کیونکہ جہاں بے جان کا خطرہ تھا. دشمن نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. تو سارا مکہ جو ہے تقریباً نکل پڑا تھا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو آپ کی جان کو خطرہ تھا. تو اس وقت میں مشکل ترین وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ٹرسٹڈ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق صاحب تھے. مسجد نبی کی تعمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب مائیگریشن ہوئی تو وہاں پہ ایک مرکزی جگہ کی ضرورت تھی جہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے کی جا سکیں. تو مسجد نبی 2 یا 3 بچوں کی جگہ تھی جو پسند کی گئی مسجد کے لیے، مرکزی جگہ تھی. اس کی قیمت آپ نے ادا کی اور اس جگہ کو مسجد بنائی. اور آج کی اور اس مسجد میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ آج ہم نے ریلیجیس پرپسز کے لیے جو ہے مسجد نے صرف رکھ دی ہیں. اس وقت مسجد کے اندر فارم کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا تو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. مسجد نبی میں کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی مسجد کے اندر کیا جاتا تھا. لوگوں سے رائے لینی ہوتی تھی، مسجد میں دی جاتی تھی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت مسجد کے اندر طے پاتی تھی. تو مسجد ایک مسجد نبی بالخصوص اس کو مرکزی حیثیت جو ہے وہ اسلام کے اندر حاصل تھی. پھر سفر حج کی قیادت آپ نے کی تھی جب اسلام حج فرض ہوا تھا نا پہلے سال. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا تھا. اور اگلے سال پھر جب آپ حج کے لیے گئے تو اس وقت آپ نے قیادت کی اور اس پر خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ معروف اور مقبول جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دیا. اور پھر جو آنے کی بات میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، حضور کی عدالت کے دوران امامت کے فرائض سر انجام دیے تھے. تو امام یہ بھی بتا چکا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جو جس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. جو اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے. اس وقت کی تھی، آج تو مختلف ممالک میں اسپیسیفک علماء کو یہ کام دے دیا گیا ہے. سعودی عربیہ کے اندر بھی عالم یہ کام کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ان کی عہد نبوی کے اندر خدمات تھی. اب آگے جو ہم ڈسکس کریں گے اگلے کلاس میں وہ ان کے خلافت کے زمانے میں جو کنٹریبیوشنز تھی، جو خدمات تھی، جو مشکلات پیش آئی اور اس کا حل جو آپ نے نکالا وہ ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں. آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی ہے. That's it.